بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بعذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں وہ ایسی زبان خدا نہ کرے۔ میں اراکین پریس کلب کی جانب سے گورنر خیبر پختونخوا جناب فضل کریم کنڈی صاحب کو، فیصل کریم کنڈی صاحب کو پریس کلب کے پروگرام گفتگو میں شرکت پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ فیصل کریم کنڈی صاحب کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ آپ نے سیاست کا باقاعدہ آغاز 2002 میں کیا۔ آپ پاکستان کے سیزنڈ اور ویل ریپیوٹڈ سیاستدانوں میں سے ایک ہیں۔ آپ کے والد اور باقی خاندان کی وابستگی چونکہ پیپلز پارٹی سے تھی تو آپ نے بھی اپنی سیاست کا آغاز پیپلز پارٹی سے کیا۔ 2008 میں آپ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور اس کے بعد 2008 سے 2013 تک آپ ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی رہے۔ آپ 4 مئی سے آپ جو ہیں گورنر خیبر پختونخوا ہیں، اور اس کے بعد وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا سیاسی ماحول کافی جو ہے نا وہ گرم ہو گیا ہے، اور گورنر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان جو لفظی جنگ جاری ہے اس کے حوالے سے بھی آج بات ہوگی۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے تھوڑا سا فارمیٹ کے حوالے سے بتا دوں کہ پہلے مہمان گرامی جو ہے ہمارے معزز مہمان وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سوالات اور جوابات کا سیشن ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں انہیں دعوت کلام دوں، میں پریس کلب کے صدر جناب شکیل انجم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تمہیدی کلمات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی جانب سے پریس کلب کی جانب سے اپنی ایگزیکٹو باڈی کی طرف سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں پریس کلب کے پروگرام گفتگو میں، اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر جو آج ملتان پریس کلب تشریف لائے، اور دوبارہ شکریہ اس بات کا کہ اور یہ پروگرام کا ہے تھا سرکل ہاؤس میں، لیکن ہماری درخواست پر انہوں نے اپنا پروگرام تبدیل کیا۔ کنڈی صاحب جو ہے اس حوالے سے بھی بہت زیادہ مشہور ہیں کہ انہوں نے 2008 کے الیکشن میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو شکست دی، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی سیاسی اہمیت اور شخصیت کی وجہ سے یہ پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکریٹری رہے، اور آج اسی وجہ سے انہیں پارٹی نے گورنر بنایا خیبر پختونخوا کا۔ میں پھر سے درخواست کروں گا کہ ان خیالات کا اظہار کریں، اس کے بعد سوال و جواب کا سیشن بہت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ملتان پریس کلب کے پریزیڈنٹ، ان کی پوری کابینہ، ان کے پورے دوستوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے آج مجھے یہاں پر آنے کی دعوت دی۔ میں جب بھی ملتان آیا تو اپنے میڈیا کے دوستوں کے ساتھ میرا انٹریکشن رہا۔ جیسے بات ہوئی کہ میں پارٹی کا انفارمیشن سیکرٹری رہا، تو میں جب بھی آیا میں نے یہاں پر بھی 2-3 دفعہ میرے وزٹس ہوئے، اور مختلف جب بھی ملتان کا وزٹ ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ انٹریکشن نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان اور میڈیا کے دوستوں کا چوری دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ میں مشکور ہوں اپنے میڈیا کے دوستوں کا، چاہے وہ یہاں کے ہیں چاہے وہ نشر میڈیا کے ہیں، ان کا ہمارا ایک تعلق رہا ہے، چاہے میں انفارمیشن سیکرٹری تھا، پارٹی کا ترجمان تھا، یا باقی عہدوں پہ رہا، آپ کے ساتھ ہمارا ایک تعلق رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ رہے گا۔ اور جب بھی میں انشاءاللہ یہ آؤں گا تو آپ کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ میں نے اپنے ایس او پی میں رکھا کہ ہم جدھر بھی جائیں گے میڈیا کے دوستوں کے ساتھ ہمارا جو ہے ایک انٹریکشن ڈیفینیٹلی، چاہے وہ پریس ٹاک ہو یا چائے کے کپ ہو، ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ مشکور، ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے۔ اپنی
پارٹی کی لیڈرشپ کا، پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، فریاد قادری صاحبہ کا، پارٹی لیڈرشپ کا، جنہوں نے مجھ جیسے ایک جہلے پہ اعتماد کا اظہار کیا. ماضی میں بھی مجھے نیشنل اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر بنایا گیا ایک بڑے ینگ ایج میں، اور میں پارٹی کے اعتماد پہ پورا اترا. اس کے بعد ایک سفر چلتا رہا، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے انفارمیشن سیکرٹری رہا، پارٹی کا صوبے میں جنرل سیکرٹری رہا کے پی کا، ابھی ترجمان ہوا اور رہا پارٹی کا. اور ترجمانی آپ نے بھی دیکھی کہ اکثر لوگ تو کہتے کہ آپ کو دیکھ دیکھ وہ تھک گئے کہ، لیکن ابھی جو پارٹی نے مجھ پہ ایک اور اعتماد کیا ایز اے گورنر خیبر پختونخوا، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس اعتماد پہ بھی جو ہے وہ پورا اتارے جو میری پارٹی کا، میری اتحادی جماعتوں کا میرے اوپر جو ہے انہوں نے اعتماد کیا، میں ان کے اعتماد پہ پورا ہوں. منتخب ہونے کے بعد میں سب سے پہلے کراچی گیا، قائد اعظم کے مزار پہ حاضری دی. 2015 کے بعد پہلا گورنر خیبر پختونخوا تھا جو قائد اعظم کے مزار پر حاضری دی. پھر میں بڑی خدا بخش بھی گیا، سیون شریف گیا. اپنے حلقے سے ہوتے اپنے دوسرے گھر اولیاء کی سرزمین سرائے کی وسیع میں نے ملتان میں سب سے پہلے وزٹ رکھا، کیونکہ ملتان اور ہمارا جو تعلق ہے ڈیر اسماعیل خان کا وہ ایک بہت پرانا تعلق ہے، اور سرائی کی وسیع کا جو ایک تعلق ہے ہمارا اور آپ کا وہ بھی ایک جو ہے. وہ اکثر مجھ سے دو سولیوشن پوچھتے ہیں کہ یار آپ کبھی پٹھان بن جاتے ہو اور کبھی سرائی کی بن جاتے ہو. تو یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں، اور میرا پوری کوشش ہوگی کہ میں نے جب اپنے عہد کے بعد پہلی پریس ٹاک کی اور اس کے بعد میں نے پریس ٹاک کی، میں نے خیبر پختونخوا کی عوام کو یہ یقین دلایا ہے کہ میں آپ کا نمائندہ بن کر مرکز میں آپ کی جنگ لڑوں گا. میں نے صوبائی حکومت کو یہ آفر کی کہ آئیں آپ اور ہم مل کر خیبر پختونخوا کا مقدمہ مرکز سے لڑیں، اپنے حقوق کی جنگ لڑیں. ہمارے جو وسائل جو ہم بات کرتے ہیں، چاہے وہ پریس ٹاک کے ذریعے کرتے ہیں، چاہے ہم جلسے جلوسوں میں کرتے ہیں، چاہے باقی فورمز پہ کرتے ہیں، وہ مقدمہ ہمیں اپنے پراپر فورم پہ لڑنا چاہیے. اگر ایک وکیل کا کیس ہائی کورٹ میں ہو اور وہ سیشن جج کے سامنے کھڑا ہو یا سپریم کورٹ میں کھڑا ہو تو کیس ادھر نہیں سنا جائے گا، کیس اپنے پراپر فورمز میں سنے جاتے ہیں. تو میں جو ہے میں نے صوبائی حکومت کو یہ آفر کی، میں تمام سیاسی جماعتوں کو آفر کی کہ میں ایک عوامی گورنر ہوں. اب گورنر ہاؤس کے دروازے ہر سیاسی کارکن کے لیے، جس جماعت کا بھی کارکن ہو اس کے لیے کھلے ہیں، اس کے لیڈران کے لیے کھلے ہیں. جب وہ آنا چاہتے ہیں ان سے مشاورت بھی کریں گے. میں خود جو ہے ہر سیاسی جماعت کی جو میرے لیڈر موجود ہیں خیبر پختونخوا میں، صوبائی سے دور ہیں ان کے پاس میں خود چل کے جاؤں گا، اور اپنے صوبے کا جو مقدمہ ہے وہ ہم بنائیں گے، اور پھر اپنے فورم پر جو ہے ہم جا کر اس کی بات کریں گے. آپ نے یہاں پر بات کی، بہت باتیں سننے کے بعد ڈیفینیٹلی کبھی کبھی آپ کو بھی جواب دینا پڑتا ہے، اور مجھے اکثر دوسرے فون ہے کہ آپ کا یہ والا رخ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. تو جو ہے میری ہمیشہ، کیونکہ میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے ساتھ کچھ ٹائم گزارا اور ان سے سیکھا، اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے سپاہی ہوتے ہوئے جو ہمیں ہمیشہ ریکنسلیشن اور ڈائلاگ سے بات کرتے ہیں اس کے سپاہی ہوتے. میں آج تمام، جیسے میں نے کہا، دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. آج میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں. آپ کے صوبے کا گورنر ہاؤس ہے، آپ کی میں کھانے کی دعوت دیتا ہوں. آپ جب بھی آئیں لنچ ڈنر پہ میں آپ کو ہوسٹ کرتا ہوں، اور آگے ہم مل کر صوبہ خیبر پختونخوا کا مطلب کریں. میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ گورنر ہاؤس میں کوئی سازش ہے، اور نہ گورنر ہاؤس میں کوئی سازش ہوگی صوبے کے خلاف، بلکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ صوبائی حکومت اور گورنر ہاؤس کے درمیان یا مرکز کے درمیان اختلافات کی وجہ سے میرے صوبے خیبر پختونخوا کی عوام، میری بھائی اور میری بہنیں سفر کریں. پہلے بھی ہم نے بہت سی مشکلات دیکھی ہیں، آج بھی اگر آپ دیکھیں لا اینڈ آرڈر سچویشن، چاہے وہ میرا ضلع ہے، صوبائی وزیر اعلیٰ کا ضلع ہے، آپ دیکھیں گے اس وقت، اب آپ ٹی وی پہ دیکھیں اور دنیا جب دیکھے گی کہ وہاں پر جاجا ہو رہے ہوں، وہاں پر سیکورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہوں، وہاں پر کسٹم انٹیلیجنس کے ہمارے بھائی شہید ہو رہے ہوں، وہاں پر لکی سیمنٹ پہ جو ہے حملے ہو رہے ہوں، تو کون اکنامیکل اپنی جو ہے وہاں پر فیکٹری لگائے گا، کون
بات کرے گا. تو لہٰذا میری صوبائی حکومت سے اپیل ہوگی اور ریکویسٹ ہوگی کہ یہ صوبے کا کام ہے امن و امان کا جو ہے خیال رکھنا. آپ امن و امان کے اوپر توجہ دیں. آپ کو مرکز سے جو سپورٹ چاہیے امن و امان کے حوالے سے, میں آپ کے لیے بات کروں گا. سب سے پہلے اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے تمام شہریوں کو جو ہے امن میں رکھیں, ان کا تحفظ کریں. ہم ان کا تحفظ کے لیے آپ کو جو بھی مرکز سے سپورٹ چاہیے ہوگی ہم دیں گے. پہلے بھی اگر آپ دیکھیں 7واں جب NSC ایوارڈ ہوا تھا 2011 میں, پریزیڈنٹ زرداری صاحب اس پریزیڈنٹ تھے, اس میں اس وقت انہوں نے 1% ایکسٹرا خیبر پختونخوا کے لیے رکھا تھا وار آن ٹیرر کے لیے ڈویزبل پول سے, اور اس کے تقریباً 60 سے 70 ارب غالباً رفلی 70 بھی نہ کہ 60 کہیں یا 50 ارب بھی گئے اور 60 ارب بھی گئے سالانہ ہمیں ملتا تھا خیبر پختونخوا کو, تاکہ ہم وار آن ٹیرر پہ ہم جو ہے اس پہ اپنے سیکورٹی فورسز اور پولیس کو ریلیز کریں. آج خیبر پختونخوا کی پولیس کی تنخواہیں سب سے کم ہیں. آج ان کے پاس وہ ہتھیار, وہ ایکوپمنٹس نہیں ہیں جو ملٹنٹس کے خلاف لڑ سکے. آج ان کے پاس لیبارٹریز بہت کم ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ 60-70 جو ہے یا 50 روپے سالانہ کی بیس پہ اگر 9 سال تھے تو ہم کہاں خرچ ہوئے. آج ہمارے پولیس کے نوجوان قربانیاں اگر ہمیں دے رہے ہیں تو ان کو بھی ان کی حفاظت کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے. وہ بھی اسٹیٹ کا فرض ہے کہ آپ ہم ان کی بھی حفاظت کریں جو ہمارے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں, اور میں نے جیسے کہتے ہیں کہ بندہ جب قاعدہ شروع کرتا ہے تو الف بے سے شروع کرتا ہے, تو میں بھی جو ہے میں نے بھی اپنا جو ہے الف بے پے تے پہ جو ہے اپنا جو ہے وہ ایک فارمولہ رکھا ہوا ہے. الف عین بے بجلی پے پانی اور تے تیل, یہ تینوں چیزیں پانی بجلی تیل کا جو مقدمہ خیبر پختونخوا کا ہے وہ انشاءاللہ ہم مرکز کے ساتھ جو ہے اپنے پراپر فورم پہ جا کر بات کریں گے. ہمارے جو ہائیڈل جو ہے جو کی باتیں ہو رہی ہیں, یا اگر آپ دیکھیں آئل کے حوالے سے جب 18th امینڈمنٹ ہوئی تھی اس کے اندر بھی ہم نے ایک امینڈمنٹ کی تھی کہ جو ہے جو تیل جہاں پہ یا گیس پیدا ہوتا ہے اس صوبے کا پہلے سب سے پہلا حق ان کا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے آپ ان کے صوبے میں جو ہے وہ گیس دیں. ایسے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ مل جل کر حل ہو سکتی ہیں. لڑائی جھگڑے سے نہیں ہوتی. لڑائی جھگڑے کے لیے ہمارے پاس اور فورم بھی موجود ہے, سیاست کے لیے اور فورم موجود ہے. ہم نہیں چاہتے کہ یہ 5 سال اس وقت خوش قسمتی سے آصف علی زرداری صاحب اس ملک کے پریزیڈنٹ ہیں, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے صوبے کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈز لے کر آؤں, ترقی کروں, اور ساتھ ساتھ جو ہم نے وعدہ کیا تھا اپنے سابقہ فاٹا کی عوام کے ساتھ کہ جب آپ خیبر پختونخوا کا حصہ بنیں گے تو 100 ارب روپے سالانہ آپ کے ترقیاتی کام پہ خرچ ہوں گے 10 سال کے لیے, اور وہ آج تک جو ہے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک نہیں ہوئی. لہٰذا اس کے لیے بھی ہم نے بات کرنی ہے. تو بہت سے ایشوز ہیں جو ہم نے کرنے ہیں. یہ جو ہے اگر میں کہوں, اور میں نہیں چاہتا اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنی نااہلی, اپنی نالائقی, اپنی کوتاہی جو ہے وہ لفظی جنگ میں ضائع کریں. ہم آپ کو کبھی بھی لفظی جنگ میں آپ کے ساتھ آپ کے لیول کے مطابق اتنا نیچے نہیں آئیں گے, لیکن ہم کہیں گے کہ اپنی نالائقی, نااہلی اور کوتاہی جو ہے وہ آپ اپنے جو ہے ان تقریروں سے نہ چھپائیں. آپ آئیں, کون سی سپورٹ آپ کو مرکز سے چاہیے ایز اے گورنر میں آپ کو دلوا کے دوں گا, لیکن آپ نے ڈیلیور کرنا ہے. خیبر پختونخوا کی عوام نے آپ پہ اگر اعتماد کیا ہے یا نہیں کیا وہ بھی بڑا کوشچن مارک ہے, کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ان کا بھی شاید کوئی اتحاد وغیرہ یا کچھ بن رہا ہے, اس کے بھی پروسیس میں ہے. کیونکہ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ کتابیں کھلی ہوئی ہیں, لائبریریاں کھلی ہوئی ہیں, کتابیں کھلی ہوئی ہیں کہ یہودیوں کو کیسے مسلمان ڈکلیئر کیا جائے, اور مولانا صاحب کو حضرت مولانا فضل الرحمان دوبارہ کیسے کہلوایا جائے. کیونکہ آپ نے بھی دیکھا کہ کیا کیا گفتگو میں ہر پولیٹیکل لیڈر کو عزت کے نام سے کرواؤں گا, کیونکہ کل میں اگر ان کے ساتھ بیٹھوں اور آنکھیں ملاؤں تو میں کم از کم ایسا ہو کہ میں ان کے ساتھ آنکھیں ملا سکوں. اب پرابلم یہ ہے کہ اتنی آپ نے بھی دیکھا کیا کیا لغوات دیے گئے دونوں طرف سے. اب ان کو بھی حلال کرنا بھی ایک پروسیس ہے, پروسیسنگ شروع ہے میرے خیال میں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب بقول مولانا فضل الرحمان کے کہ میرے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا. اگر آپ کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا تو خیبر پختونخوا میں PTI کو دیا گیا وہ مینڈیٹ, سنی اتحاد کونسل کو دیا گیا ہے. تو سنی اتحاد کونسل اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرے, پہلے مولانا صاحب کے ریزرویشن دور کریں, جو جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں ان کے لیے کھولیں. پہلے اپنے صوبے میں جو ہے اپنا ماڈل صوبہ بنائیں کہ ہم نے تو یہ کر لیا, پھر ہم دوسرے صوبوں سے بھی کہیں گے کہ آپ KP کو فالو کریں. لیکن اپنے لیے وہ کہتے ہیں میرے لیے حلال ہے, دوسرا جو ہے حرام ہے. آج آپ دیکھیں
کہ جو سچویشن خیبر پختونخوا میں میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر اس مسئلے سے ہمیں نکلنا پڑے گا، ان مسائل سے ہمیں نکلنا پڑے گا، اور یہ ہم جب تک ملیں گے نہیں، ہم کبھی بھی یہ موقع گورنر ہاؤس صوبائی حکومت کو نہیں دے گا کہ ان کے جو ہے اگر وہ نالائکیاں اور کوتاہیاں ہیں وہ جو ہے لفظی جنگ میں اور ڈائلاگس کے ذریعے یا وہ فلمی ڈائلاگ ہوں ان میں ہوں گے۔ آپ فلمی ڈائلاگ کا شوق بھی پورا کریں، آپ لفظی جنگ کے بھی شوق پورا کریں، لیکن میری خیبر پختونخوا کی عوام کو ڈیلیور کر کے دیں۔ یہ نہ کہیں کہ میں ڈیلیور نہیں کر سکتا، اور جو باتیں اچھی نہیں لگتی کہ میں اگر کسی کا ساتھ مشکل وقت میں اگر مجھے ملتان کا کوئی دوست سپورٹ کرے یا ان کا میں نمک کھاؤں اور پھر ان کے پیچھے بولوں کہ بہت جب موصوف صاحب نے کہا سی ایم صاحب نے کہ میں نے بڑا مشکل وقت نکالا اور میرے ساتھ بڑی زیادہ ہوئی، تو وزیر اعلیٰ صاحب جب سندھ آئے تھے اور سکھر جیل میں تھے تو خورشید شاہ صاحب بلاول بھٹو زرداری کے کہنے پہ آپ کو ناشتہ اور 2 ٹائم کا کھانا ملتا، کوئی آپ کے نزدیک نہیں آتا، تو سب پاکستان میں کوئی آپ کو پہچاننے سے انکاری تھی، لیکن یہ ظرف تھا ہمارا، یہ ہماری پارٹی کی جو ہے یہ ظرف ہے اور ہماری تربیت ہے پارٹی کی کہ ہم سیاست اپنی جگہ پہ کریں گے، لیکن ایسے موقع پہ ہم کسی کو جو ہے چاہے وہ ہمارے جتنے بھی جو ہے وہ خلاف بھی ہوں۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب قومی اسمبلی میں موصوف یہی وزیر تھے کھڑے ہوئے تھے اور خورشید شاہ صاحب نے تحفے میں ان کو آم بھیجے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ آم کا تحفہ نہیں لیتے ہیں، تو پھر آپ نے جیل میں ان کا کھانا ایکسیپٹ کیا، لیکن میں وہ تانا نہیں دینا چاہتا، لیکن موصوف کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جس پہ اچھائی کرے اس کے شر سے ڈرے، لیکن ہم اگر پھر بھی ایسا کوئی موقع آیا تو سندھ ہمیشہ یہ ہمارے جو بھی مخالف ہوں ہم مشکل ٹائم میں ہم ان کو ہمیشہ اپنا مہمان ٹھہراتے ہیں۔ یہ میری کچھ گزارشات ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مل کر جو ہے یہ سرائیکی وسیع کیونکہ ہمارا ایک علاقہ ہے، ہم آخری بارڈر پہ ڈیرہ اسماعیل خان بھی ہے، آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اب آپ کے پاس گورنر ہاؤس آفر موجود ہے، آپ جو میڈیا کے ہمارے دوست ہیں یہ بہترین جج ہیں، آپ نے سوشل میڈیا پہ خیبر پختونخوا دیکھا ہوگا، آپ اپنی آنکھوں سے بھی خیبر پختونخوا دیکھیں کہ پریکٹیکلی اور سوشل میڈیا میں کیا ہوں، آپ آئیں وزٹ کریں، آپ سندھ بھی جائیں، آپ پنجاب بھی جائیں، آپ بلوچستان بھی جائیں، اور پھر کمپیریزن کریں صوبوں میں۔ میں کہتا ہوں کہ جو چیزیں اچھی ہیں خیبر پختونخوا کی وہ باقی صوبوں کو اڈاپٹ کرنی چاہیے، اور جو سندھ یا پنجاب یا بلوچستان کی اچھی ہیں وہ باقیوں کو اڈاپٹ کرنی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ خیبر پختونخوا میں، پشاور میں، جنوبی اضلاع میں، ناردرن ایریاز میں SIUT NICVD جیسے ہاسپٹل بنے جہاں پر مفت علاج ہوتے ہیں، سائبر نائب جیسے۔ میں کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی عوام کو بھی کسان کارڈ کی صورت میں جس طرح سندھ میں کسان کارڈ بن رہے اس طریقے سے جو ہے وہ کارڈ ملنے چاہیے۔ اگر پنجاب کہہ رہا ہے کہ میں نے 200 بجلی یونٹ فری کر دی اور سندھ کہہ رہا ہے میں 300 کرنی ہے، تو خیبر پختونخوا 400 یونٹ فری کر لیں گے۔ ہیلتھی کمپٹیشن کریں، تنقید نہ کریں، بلکہ آپ ایک ماڈل بنائیں کہ وہ آپ کو فالو کیا جائے کہ یہ چیز ہم آپ کو فالو کریں۔ لہٰذا کہتے ہیں جس طرح فلڈ میں اگر آپ دیکھیں تمام صوبوں کو کہا گیا کہ آپ تیاری کریں، UN کی طرف سے آپ کو فنڈنگ ہو رہی ہے، جو چیز بھی ہے، سوائے سندھ کے کسی صوبے نے بھی تیاری نہیں کی۔ آج 21 لاکھ گھر سندھ میں بن رہے ہیں، سولرائز گھر بن رہے ہیں، ان کی خواتین کو مالکانہ حقوق مل رہے ہیں۔ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے ماڈل کو لے کر آئیں، اس وقت 1 کروڑ میں لگ بھگ ہماری مائیں بہنیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہو رہی ہیں۔ تو ایسے پازیٹیو چیزیں لائیں، ہیلتھی کمپٹیشن میں بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ اب یہ اس قسم کی بلو دی بیلٹ باتیں کرنا اور گالم گلوچ کی پالیٹکس، اس کے لیے ہمارے پاس اور میدان موجود ہیں، لیکن اس وقت ہمیں خیبر پختونخوا کی عوام نے ایک مینڈیٹ دیا ہے، خدمت، ان کی ہم خدمت کریں، ان کی ترقی کریں اور ان کو ایک پرامن صوبہ دیں۔ یہ میری آپ سے گزارشات ہے، انشاءاللہ بہت آپ سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہے گی۔ کہ میں آپ سے یہ گھر بھی لے لوں گا، سیکورٹی بھی لے لوں گا اور آپ کو چھوٹا سا گھر دوں گا، تو اس کی آئیں گے کام نہیں ہے۔ دیکھیں میں اس اتنے لیول پہ نہیں جانا چاہتا جو میں اب کہوں کہ یار پیٹرول کی بات کریں، میں صرف ان کو مشورہ دوں گا کہ وہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 120 اور 121 پڑھ لیں، اس میں سب کچھ ظاہر ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے آپ کو اس پہ جو ہے وہ ان کو زیادہ پھر پتہ چل جائے گا۔ میرے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں، آئیں، وزیر اعلیٰ صاحب مرغم جزا ان کو کھلائیں گے، ان کو دعوت دیتا ہوں۔
کہ وہ آئیں میرے پاس، میں ان کو دعوت دوں، وہ مجھے دعوت دے دیں، میں چلنے کو تیار ہوں، مجھ میں کوئی بڑا پن نہیں ہے. صوبے کی ترقی کے لیے میں ہر کسی کے پاس جانے کو تیار ہوں، ہر پولیٹیکل لیڈر کے پاس جانے کو تیار ہوں. صوبے کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایسے کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ کم از کم صوبے کا کوئی شہری کم از کم گورنر ہاؤس پہ انگلیاں نہیں اٹھائے گا، گورنر ہاؤس اس چیز پہ رکاوٹ کرنا. اب اگر وہ ان پہ اگر گورنر ہاؤس سوار ہے اور پتہ نہیں خواب میں گورنر راج کی دیکھ رہے ہیں، تو ہم کبھی بھی سیاسی یتیم کو سیاسی شہید نہیں بنتے. ہم سیاسی لوگ ہیں، پیپلز پارٹی ہے. آصف علی زرداری صاحب نے ہمیشہ ریکنسیلیشن کی بات کی ہے، ڈائلاگس کی بات کی ہے. میرے پارٹی کے چیئرمین نے ہمیشہ ڈائلاگس کی بات کی ہے. پرسوں بھی انہوں نے لاہور میں جو ہے یہ بات کی تھی. لہٰذا ہم کوئی بھی غیر جمہوری کام نہیں کریں گے. میں ان کو مطمئن کرتا ہوں کہ آپ خواب میں گورنر ہاؤس دیکھنا چھوڑ دیں. گورنر ہاؤس سے کوئی سازش نہیں ہوگی. گورنر ہاؤس ایک عوامی گورنر ہاؤس ہوگا. آپ جب بھی آنا چاہیں آپ کے لیے گورنر ہاؤس کھلا ہے. کہ آپ مجھے دعوت دیں، میں آؤں گا اور صوبے کی ترقی کے لیے ہم بات کریں گے. سر ایک سوال یہ ہے کہ جنوبی پنجاب جیسے وہ سوال کرتا ہے، تو اسی طرح جنوبی کے ٹی کے بھی اکثر شمالی جو وسطی کے ٹی کے ہے اس سے سوال کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی محروم ہے سرائیکی بیلٹ ہونے کی وجہ سے. یہاں پہ بھی ہم سرائیکی بیلٹ ہونے کی وجہ سے. میرا سوال یہ ہے کہ وہاں کے جو سرائیکی عوام ہے اگر وہ کل کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ جنوبی پنجاب کے ساتھ لگائے تو اس پر آپ کو کیا رہتے ہیں، وہ لوگ نے آپ کی بات دیکھیں. دوسرا اگر فرض کریں مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی مل کر ایک احتجاجی تحریک چلاتے ہیں اور پیش قدمی کرتے ہیں اسلام آباد میں کام کرنا چاہتے، گورنر ہاؤس اس وقت کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے جنوبی پنجاب کی بات کی ہے یا جنوبی خیبر پختونخوا کی بات کی. اس وقت میں پورے خیبر پختونخوا کا جو ہے گورنر ہوں. میں خیبر پختونخوا کے چاہے وہ جنوبی علاقہ ہے، چاہے ناردرن ایریز ہے، چاہے پشاور ویلی ہے، ہر چپے چپے کا جو ہے وہ اس کے حقوق کی جنگ، اس کی حفاظت، اس کا میں گورنر ہوں اور میں ان کی بات ہر فورم پہ بھی کروں گا. جنوبی پنجاب کی آپ نے بات کی. جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، جب بھی ہمیشہ جنوبی پنجاب نے پرفارم کیا. ابھی آپ نے جنوبی پنجاب بنا دیا. سرائیکی وسیب نے ہمیشہ ایک اچھا رزلٹ دیا اور آپ دیکھیں کہ ماضی میں آپ کے وسیب میں وزیر اعظم دیا، گورنر پنجاب دیا، آج چیئرمین سینٹ آپ کے اسی علاقے سے ہیں، اور صدر پاکستان بھی دیا. صدر پاکستان صدر پاکستان بھی ہاں وہ یہ ہے نا کہ عہدیدار آپ نے دیا، اب ترقی بھی دے دیں. نہیں، اس پہ جو ہے دیکھیں ابھی اگر عہدیدار بھی دیں، ترقی بھی دیں، تو میں تو یہاں پر جب بھی آیا ہوں، ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے پارٹی کے مخالف بھی ہیں، وہ بھی تعریف کرتے ہیں کہ ملتان جو ہے وہ بہت جو ہے ترقی یافتہ شہر. اور ہم بھی کیونکہ ڈی خاص سے جب آتے ہیں، ہمارے تقریباً جو سرائیکی ہماری جو فیملیز ہیں وہ ان کا یہاں پہ ہی سارا جو ہے وہ سیکنڈ ہاؤس جو ہے ہمارا پشاور نہیں ہو تو بلکہ ملتان ہوتا ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ چیزیں جو ہے آپ نے ہمیشہ رزلٹ دی ہے. اسی طریقے سے ڈیر اسماعیل خان نے بھی ہمیشہ جو ساؤتھ کے پی میں ہمیشہ پرفارم کیا. اس وقت بھی ڈیر اسماعیل خان کے عوام کا میں بہت زیادہ مشہور ہوں، جنہوں نے ایک میجورٹی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کو، ہمارے 2 MNAs ہیں، 2 MPAs ہیں، 3 تحصیل ناظم ہیں. ابھی حکومت بننے کے بعد جب CM صاحب تھے، انہی کے علاقے میں ایک تحصیل کا الیکشن ہوا اور وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے، عوام نے ان کو کینڈیڈیٹ کیا. ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ آپ نے جب ساؤتھ پنجاب کی سرائیکی وسیب کی بات کی، زراعت جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں پاکستان میں. اور اس وقت میری دوبارہ اپیل اور ریکویسٹ پرزور ہوگی پنجاب کی حکومت سے، باقی حکومتوں سے، کہ ہمارے اس وقت زمینداروں پہ ایک مشکل وقت ہے. گندم کا جو سلسلہ، جو چیزیں چل رہی ہیں، اس پہ حکومتوں کو چاہیے کہ وہ زمیندار کے ساتھ کھڑے ہوں. 2008 میں جب ہماری حکومت آئی تھی، اس وقت ہم گندم امپورٹ کر رہے تھے اور اگلے سال جب ہے ہم گندم ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے تھے. آج اگر ہم اپنے زمینداروں کا تحفظ نہیں کریں گے، آج ہم اپنے زمینداروں کو ریلیف نہیں دیں گے، تو کیا پتہ خدا نخواستہ کل جو ہے وہ ان چیزوں کا بحران ہو. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر صورت ہم اپنے زمینداروں کا جو ہے وہ تحفظ کریں، ان کو ریلیف دیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ایشو سالو کریں، تاکہ کل ہم جو ہے اس چیزوں میں جو ہے خوراک میں خود کفیل ہوں. بلکہ اس پوزیشن میں بھی ہو کہ ہم اگر کسی اور صوبے کو بھی دینا چاہیں، کسی اور ملک کو بھی نہیں ہے،
उससे आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। फैसल साहब बताएगा कि एक मिनट जाट साहब अगले में आ जाऊँगा, अगले में। मतलब ये समझिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मुतले का निशान नहीं था, वो तमाम जो है वो आज़ाद उम्मीदवार थे, लेकिन ये पाकिस्तानी कौम इस वक्त कंफ्यूज है कि जो 4 लोग तहरीक इंसाफ के हैं, बाकी सारे सूफी तहरीक के हैं, ये क्या कानून से इजाज़त देता है कि असम्बली के अंदर इस तरह या तो फिर बाकी सबको भी एक ही पार्टी में शामिल कर दें या 4 को मिला कर दें के लिए? देखिए ये तो उनका काम है और ये स्पीकर का काम है, जो उन्होंने ये बात, स्पीकर ने ही इस चीज़ का फैसला करना है कि अब मैं फिर आप ये हमें मैं बोलता हूँ तो तहरीक इंसाफ वालों को तकलीफ हो देगी क्यों बोल रहे हैं सियासी तौर पर। अब वो कहते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद हो चुकी है, क्या तहरीक इंसाफ नहीं महदूद होगी? आप मुझे बताएं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली में किस सूबे से है, लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में किस सूबे से है, क्या अबूरी चेयरमैन थे, क्या बोला अभी जो चेयरमैन है तहरीक इंसाफ का, उसका ताल्लुक किस सूबे से है, जनरल सेक्रेटरी का ताल्लुक किस सूबे से है, PAC का चेयरमैन जो अभी तक बना रहे किस सूबे से है, तो सारे खैबर पख्तूनख्वा हैं। बाकी सूबे तो कोई मिला ही नहीं जिसको वो किसी कोई ओहदा दे सके, कोई चीज़ें दे सके। लिहाजा जो चीज़ें हैं ये जो आपने बात की है ये उनकी अपना एक ज़ाती एक फ़ैसला है जो भी वो करते हैं। मैं तो पहले भी कहता था कि 4-5 फ्रेंचाइज़ और हर फ्रेंचाइज़ जो है अपनी बात करती है। अभी तक हमें ये पता नहीं चलता कि एथेंटिक जो है वो फ्रेंचाइज कौन सी है जिसकी बात आ रही है। और ये चीज़ें जो है क्योंकि वो खुद भी जो है वो अपने पार्टी के चेयरमैन बानी चेयरमैन के साथ जो है वो जिस तरीके से वो खेल रहे हैं वो उनको भी पता है। आप मुझे बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा की अगर आप बात करते हैं जो पुराने PTI के सीनियर्स थे या लोग थे जो फेस थे वो आज किधर है? वो SD बने बैठे हुए हैं। मैं झगड़ा साहब को अप्रिशिएट करता हूँ, उस दिन भी जब ये चीज़ हुई उन्होंने सूबे की बात की, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हमारे तैमूर झगड़ा साहब ने पॉजिटिव बात की। मैं बिल्कुल उनसे मिलूँगा भी सही, उनको दावत भी दूँगा, मैं खुद जाऊँगा अगर वो मुझे सूबे के हवाले से पॉजिटिव बातें करेंगे, जो भी बात करेंगे मैं उनसे भी गाइडलाइन लूँगा, हर किसी से गाइडलाइन लूँगा। मुझे कोई आरज़ नहीं है कि मैं किसी के पास जाऊँ या किसको बुलाऊँ, मैं खुद चलने को तैयार हूँ अपने सूबे की बेहतरी के लिए और चीज़ों के लिए। दूसरी बात यह है कि आपने बताया कि गवर्नर हाउस का क्या रोल होगा। गवर्नर हाउस एक आइनी हाउस है, गवर्नर हाउस कभी साजिश का गढ़ नहीं बनेगा। आप देखिए हम माजी में भी कहते थे इतिहाद बनते भी हैं और टूटते भी हैं। जब यही मौलाना फजल रहमान साहब और चकजई साहब हमारे पास आए थे तो वो लोग कहते थे कि किस चमक के ज़रिए आए हैं, कौन सी चमक आपने दिखाई है आपके साथ शामिल हुए। अब जब आपके पास आए हैं तो क्या सूरत यासीन पर गए थे? हम तो कह रहे थे कि जी ये पॉलिटिकल लोग हैं, इतिहाद होते भी हैं टूटते भी हैं, हम एक पॉलिटिकल फैमिली हैं, हमारे आपस में बैठते भी हैं, इख्तलाफात भी होते हैं। अब देखिए MPM को और पीपल्स पार्टी का लव हेट का फेयर चलता रहता है, हमें वोट भी करते हैं, हम पे एतराज़ भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, बाकी भी ऐसी जमातें हैं करते हैं। लेकिन हम ये कम से कम ये नहीं कहते कि वो अगर हमसे आज चले गए हैं तो किसी चमक के ज़रिए गए हैं। हम तो पॉलिटिकल लोग हैं और अभी भी चाहे वो जो भी जमातें हैं सब पॉलिटिकल डायलॉग्स करने के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। जनाब गवर्नर साहब, सवाल ये है कि हरियाणा और गवर्नर से क्या आप खैबर पख्तूनख्वा का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? आप मुतमईन रहें, चपकलिश कोई नहीं होगी। हम कोशिश करेंगे कि उनको राह रास्त पे लें, अल्लाह ताला उनको सिरात मुस्तकीम पे ले। और हम चाहेंगे मैंने पहले भी कहा है कि इंशाअल्लाह ताला गवर्नर हाउस से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि कभी भी नहीं ये काम करूँगा कि उनकी जो देखें अभी आपका हनीमून पीरियड ख़त्म हो चुका है, अब आप लोग कह रहे हैं आप डिलीवर करेंगे। आप ये जलसे जुलूस इधर उधर की बातें करके जो है वो अब छोड़ दें। अब आप बताएं कि रोड मैप के फ्यूचर का हमने कैसे सूबे की तरक्की करनी है, हमने सूबे की तरक्की के लिए काम करना है। बाकी ये डायलॉग्स और तकरीरें हम करेंगे, अपने फोरम्स मौजूद हैं, लेकिन देखें आपको एक सीट जो आपकी है वो आपको एक जिम्मेवारी भी देती है कि आपने ये काम भी करना है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आए सूबे की तरक्की के लिए बयानात और चीज़ें वो चलती रहेगी, लेकिन सूबे की तरक्की के लिए भी काम करेंगे। बहुत अच्छी सर बताएगा कि ये बताएं कि आपने जो भी पंजाब के किसान के बारे में जो बताया बहुत अच्छी बात है, आप ये बताएं कि ये जो मसला पैदा हुआ इसकी जो असल वजूहात है, उन्होंने ऐसे वक्त में गंदम पाकिस्तान में फसल थी जबकि पाकिस्तान के किसान की फसल जब तैयार होने में 1.5 महीने रह गई थी। तो ये कौन लोग हैं, इन अनासर का क्या किरदार था और ये क्या इनको कोई किरदार कोई सरकार मिल सकती है, इनका तायन करेंगे?
دیکھیں میں جنوبی پنجاب کے کسان کی ڈیفینٹلی بات کروں، پورے پاکستان کے کسان کی بات کروں، میں جنوبی خیبر کی بات بھی کر رہا ہوں، سینٹرل پنجاب کی بات کر رہا ہوں، سندھ کی زمیندار کی بات کر رہا ہوں، بلوچستان کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں جو آپ نے امپورٹ کی بات کی اس کی آڈٹ انکوائری شروع ہے، جیسے اس کا رزلٹ آتا ہے اس کے بعد ہی بندہ، کیونکہ اگر پہلے سے ہم اس کا رزلٹ دے دیں تو انکوائری کا لاسٹ ایک صبح جو خیبر پختونخوا گزشتہ 4 دہائیوں سے بدمزی کی زد میں، دہشت گردی کی زد میں ہے. وہاں پر چاہے افواج پاکستان ہو، سویلینز ہو، ان پر اٹیک ہوتے ہیں، لوگ شہید ہوتے ہیں. اس کی روک تھام کے لیے آپ فیڈرل گورنمنٹ سے یا افواج پاکستان سے مل کر اس طرح کی اسٹریٹجی ہوگی تاکہ وہاں دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکے. اس کے بعد یہ ساتھ کر لیں سوال. میرا گندم سے ریلیٹڈ سوال تھا کہ جو وزیر اعلیٰ KPK ہے انہوں نے اپنی انٹرویو میں کہا تھا کہ جنوبی پنجاب کے کسانوں سے ہم گندم خریدیں گے. تو میرا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا گورنمنٹ KPK کے پاس انف فنڈس ہیں کہ وہ جنوبی پنجاب کے کسانوں سے گندم خرید کے ان کو بھی فائدہ پہنچا سکتی ہے اور گندم ایکسپورٹ بھی کر سکتی ہے؟ سر پہلے میرا آپ کا پیغام میں ان تک پہنچا دوں گا پشاور جا کے کہ آپ جا کے آپ سے سوال ہے. مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا ریسورسز ہیں، ان کو پتا ہوگا اپنے ریسورسز کا. اگر وہ کہہ رہے کہ میں خرید رہا ہوں اور صوبے کے لیے خرید رہا ہوں، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ کیسے خرید سکتے ہیں. تسلی کریں بیٹھے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے پاس کیا ریسورسز ہیں، کیا چیزیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب وار آن ٹیرر ہم نے لڑی تھی، سوات آپریشن جس دور میں ہوا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعت کی حکومت تھی، ہم نے سوات میں آپریشن کیا، وہاں پر نقل مکانی ہوئی، وہاں اس کو آباد کیا، ہم صوبے کو پرامن بنایا. لیکن آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو آباد کرنے والے جو کہہ رہے تھے کہ ہم ان لوگوں کو پرامن ہیں، ہم ان کو آباد کر رہے ہیں یہاں پر اور یہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، آج انہیں ہتھیار اٹھا لیے، ہم کس کے گریبان پکڑیں گے؟ آج ہم کس کو کہیں گے؟ پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست ہر اس شخص کے ساتھ بات کرے گی جو پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون کو فالو کرتا ہے. جو پاکستان کے آئین اور قانون کو فالو نہیں کرتا، چاہے وہ KP کا ہے، بلوچستان کا ہے، سندھ کا ہے یا پنجاب کا ہے، پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی حکومت ان کے اوپر زیرو ٹالرنس ہوگی. نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہوگا. بالکل تو اب یہ اگر صوبائی حکومت بولے آپ اس کے ساتھ ڈائلاگس کریں، ڈائلاگس ان کے ساتھ ہوں گے جو پاکستان کے آئین اور قانون کو فالو کریں گے. شکریہ.